TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے ہاؤسنگ منسٹر کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اپنے امیگریشن اہداف میں تبدیلیوں کو مسترد نہیں کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے ہاؤسنگ منسٹر کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اپنے امیگریشن اہداف میں تبدیلیوں کو مسترد نہیں کر رہی ہے، لیکن یہ برقرار رکھتی ہے کہ ملک کو اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ ہاؤسنگ کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے کیا کر سکتا ہے جب یہ ہاؤسنگ کے موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آتا ہے۔ ایک انٹرویو میں شان فریزر کا کہنا تھا کہ جب ہم امیگریشن کی سطح کی منصوبہ بندی کے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم عزائم اور امیگریشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی امیگریشن پالیسیوں کو کمیونٹیز کی صلاحیت کے ساتھ بہتر طور پر ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہاؤسنگ، صحت کی دیکھ بھال، انفراسٹرکچر بھی شامل ہے۔ شان فریزر نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس اپنے عارضی امیگریشن پروگراموں کے ساتھ کچھ کام کرنا ہے جو فی الحال غیر محدود طریقے سے مانگ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، لیکن ضروری طور پر نئے آنے والوں کی تعداد کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر سال مستقل رہائشی بنے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ان میں سے تقریباً نصف افراد کا پہلے سے ہی عارضی رہائشیوں کے طور پر کینیڈا میں ہونا ایک عام بات ہے۔ تاہم کوئی بھی تبدیلی کرنے سے پہلے شان فریزر نے کہا کہ وفاقی حکومت کو دیگر سطحوں سے مشورہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون سے ادارے بین الاقوامی طلباء کو لے کر صوبائی حکومتوں کے دائرہ کار میں ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک کے ہاؤسنگ بحران سے نمٹنے کے لیے ہونے والی بات چیت کو صرف امیگریشن کے گرد گھومنا نہیں چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ جب ہم اپنے ہاؤسنگ چیلنجز کا جواب تلاش کر رہے ہیں تو ہم اس بات پر بھی توجہ مرکوز کریں کہ ہم سپلائی کو بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ امیگریشن عالمی معیشت میں کینیڈا کے مضبوط ترین مسابقتی فوائد میں سے ایک ہے۔ کینیڈین مارگیج اینڈ ہاؤسنگ کارپوریشن نے اندازہ لگایا ہے کہ ملک کو 2030 تک 3.5 ملین مزید گھر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت جس راستے پر ہے اس سے ہاؤسنگ کی سستی کی کچھ علامت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ کینیڈا میں ہونے والے خالصتان ریفرنڈم میں سکھوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں ہونے والے خالصتان ریفرنڈم میں سکھوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دنیا بھر میں سکھوں کی تنظیم خالصتان کی سرگرمیوں میں علیحدگی پسند ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد تیزی آئی ہے۔ اس قتل کی ذمہ داری سکھ برادری کے رہنماؤں نے بھارت کی انٹیلیجنس اداروں پر عائد کی تھی۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام کینیڈا کے شہر وینکوور میں خالصتان کے قیام کے لیے ریفرنڈم میں سکھوں نے 1,30,000 ووٹ کاسٹ کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ ووٹنگ سینٹر کی فضا خالصتان لے کر رہیں گے۔ دہلی بننے کا خالصتان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ ووٹنگ کا وقت شروع ہونے سے قبل ہی ووٹ ڈالنے کے لیے طویل قطاریں لگ گئی تھیں۔ ریفرنڈم کے لیے پرامن ماحول میں ووٹنگ ہوئی۔ پولنگ کا آغاز ہردیپ سنگھ نجر کی والدہ اور والد نے ووٹ ڈال کر کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام کینیڈا کے شہر وینکوور میں گرو نانک سکھ گرودوارے میں خالصتان کے قیام کے لیے ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا۔ ہزاروں سکھ خواتین اور بوڑھے افراد ووٹ ڈالنے کے لیے موجود تھے۔ ووٹ ڈالنے والے سکھ کمیونٹی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کچھ بھی کر لے، سکھوں کی تحریک کو روک نہیں سکتا۔ نریندر مودی مسلمانوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کا دشمن ہے۔ سکھ کمیونٹی کا کہنا تھا کہ بھارت سے جنگ نہیں بلکہ جمہوری عمل کے ذریعے آزادی لینا چاہتے ہیں۔ بھارت سکھ کمیونٹی کو خالصتان کی آزادی کے حصول سے کبھی نہیں روک سکتا۔ کینیڈا حکومت نے بھارتی مطالبے کے باوجود ریفرنڈم کی اجازت دے کر حق کا ساتھ دیا ہے۔ یاد رہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کو جون میں خالصتان کی تحریک سرگرمی پر قتل کر دیا گیا تھا۔ سکھ فار جسٹس کی قیادت کے مطابق قتل میں بھارت ملوث ہے۔ خیال رہے کینیڈا میں تقریباً 7.5 لاکھ سے زائد سکھ آباد ہیں۔ یہ تعداد بھارت کے بعد کسی ملک میں رہنے والے سکھوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ خالصتان کے حامیوں کے مطابق کینیڈا میں سکھوں کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام دنیا کے 2 درجن سے زائد شہروں میں ریفرنڈم کا انعقاد ہو چکا ہے، جبکہ برطانیہ کے 5 شہروں پیرس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ سمیت کینیڈا، آسٹریلیا کے 3 شہروں میں بھی ریفرنڈم ہوا۔ ریفرنڈم کے ذریعے سکھ بھارت سے آزادی لے کر اپنا علیحدہ وطن خالصتان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ G20 اجلاس کے بعد نئی دہلی سربراہی اعلامیہ یوکرین کے معاملے میں کمزور رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ G20 اجلاس کے بعد نئی دہلی سربراہی اعلامیہ یوکرین کے معاملے میں کمزور رہا ہے۔ اس دوران جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے خالصتان تحریک اور غیر ملکی مداخلت جیسے معاملات پر بات چیت ہوئی ہے۔ نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس کے اختتام پر
کینیڈین وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو کی اور خالصان تحریک اور غیر ملکی مداخلت کے بارے میں بھی بیان دیا۔ ٹروڈو نے اجلاس کے بعد منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ بعض ممالک کینیڈا کے مقابلے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ اعلامیہ کافی کمزور رہا ہے۔ میرے خیال میں یوکرین کے معاملے میں سربراہان کو اپنی آواز زیادہ بلند کرنے کی ضرورت تھی۔ ٹروڈو نے کہا کہ اجلاس کے دوران ممالک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس تنظیم کے اقدار مخالف ممالک پر اپنا رسوخ استعمال کرتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا ہمیشہ آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج کی آزادی کا دفاع کرے گا۔ ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کے لیے آزادی اظہار رائے، ضمیر کی آزادی اور پرامن احتجاج کا حق بہت اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا ہمیشہ تشدد اور نفرت کے خاتمے کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اقدامات پوری برادری یا کینیڈا کی نمائندگی نہیں کرتے۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کے احترام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ دوسری جانب کینیڈین وزیر اعظم کو نئی دہلی لے جانے والے طیارے میں تکنیکی خرابی کے بعد مزید ایک رات بھارت میں گزارنی پڑی۔ اس کی وجہ سے ٹروڈو اور ان کے ساتھ آنے والے وفد کی روانگی آج صبح تک ملتوی کر دی۔ ہوائی اڈے کے حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انجینئرنگ ٹیم کو خرابی کی مرمت کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ ٹروڈو نے اپنے ایشیائی دورے کا اختتام کیا، جس کا آغاز انہوں نے انڈونیشیا کے دورے سے کیا تھا۔ انہوں نے سنگاپور جانے سے قبل جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن کے اجلاس میں شرکت کی، جہاں انہوں نے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے شہر کے وزیر اعظم اور کاروباری رہنماؤں سے ملاقات کی تھی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون ممکنہ طور پر روس روانہ ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون ممکنہ طور پر روس روانہ ہو گئے۔ جنوبی کورین میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ ممکنہ طور پر بذریعہ ٹرین روس روانہ ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سربراہ شمالی کوریا اور روسی صدر پیوتن کی ملاقات بدھ کو ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے خبردار کیا تھا کہ یوکرین جنگ کے لیے روس کو ہتھیار دیے تو شمالی کوریا کو قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکی اخبار نے کم جونگ اون کی روسی صدر پیوتن سے رواں ماہ ملاقات کی خبر دی تھی۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ کم جونگ اون رواں مہینے بختربند ٹرین میں روس کا دورہ کریں گے۔ دونوں رہنما روس کو جدید ہتھیاروں کی سپلائی سے متعلق بات چیت کریں گے۔ بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس اور مودی سرکار کے مصنوعی چہرے سے نقاب اتر گیا ہے۔ اصل چہرہ دنیا سے چھپانے کے لیے بھونڈے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس اور مودی سرکار کے مصنوعی چہرے سے نقاب اتر گیا ہے۔ اصل چہرہ دنیا سے چھپانے کے لیے بھونڈے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ G20 اجلاس میں چاندی اور سونے کی پلیٹوں کا معاملہ سامنے آنے پر مودی حکومت پر ان کے اپنوں کی جانب سے بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بھارت G20 اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں چین، روس کے صدور پہلے ہی شرکت کرنے سے انکار کر چکے ہیں۔ اب بھارتی حکومت کے اقدامات سے اس اجلاس اور مودی سرکار کے مصنوعی چہرے سے نقاب اتر گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے G20 سربراہی اجلاس کو لے کر مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی۔ شرد پوار کا مودی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپنے ملک میں ایسی کانفرنسز کی میزبانی کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن چاندی اور سونے کی پلیٹیں پہلی بار دیکھی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مودی سرکار بیمار ہے، اب کیا کہیں کہ ہندوستان کا راستہ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے G20 سربراہی اجلاس کو لے کر مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی۔ شرد پوار نے مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ G20 جیسے سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنا فرض ہے، لیکن چاندی اور سونے کی پلیٹیں پہلی بار دیکھی ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔